سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سرمایہ کاری کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ پورا یقین ہے اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو معاشی استحکام کے اہداف حاصل کر لیں گے۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورے سے سعودیہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ فیصل آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات تاتارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ معاشی میدان سے مثبت خبریں وزیر اعظم اور کابینہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا، یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ تحریک انتشار آپس میں ہی پھوٹ کا شکار۔ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد نے میجر جنرل طلال بن عبداللہ کا بالہانہ استقبال کیا۔ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دفاعی تربیت سمیت دفاعی امور زیر بحث آئیں گے۔ دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ معیشت کو سنوارنے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ کی ترکیہ کے وزیر خزانہ محمد شمشیک سے ملاقات، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور۔ محمد اورنگزیب عالمی بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملے۔ بین الاقوامی ترقیاتی ایسوسی ایشن کے وسائل کو پاکستان میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے پر اتفاق کرائے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کے لیے مئی میں تیار ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ بھی آؤٹ سورسنگ کے لیے تیار کر لیے جائیں گے۔ خواجہ آصف نے پی آئی اے کو جلد یورپی یونین اور برطانیہ سے کلیئرنس ملنے کی نوید سنا دی۔ ویزا پالیسی میں تبدیلی کا بھی دیا۔ نیب نے نواز شریف کو توشخانہ ریفرنس میں کلین چٹ دے دی۔ توشخانہ گاڑیوں کے کیس میں نواز شریف کو بری کرنے کی استدعا۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی کو توشخانہ میں جمع کروایا۔ خریدتے وقت گاڑی توشخانہ کا حصہ نہیں تھی۔ نواز شریف نے گاڑی کی ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی۔ احتساب عدالت نواز شریف کو توشخانہ ریفرنس سے بری قرار دے سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مکتب اضلاع کے اراکین اسمبلی کی ملاقات، عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی سرکاری نرخ پر روٹی نان کی فروخت کی مانیٹرنگ کریں۔ صبح بھر کی دیہی اور بنیادی مراکز صحت کو 6 ماہ میں بہتر کیا جائے گا۔ مفت ادویات کی ہوم ڈلیوری جلد شروع کر دی جائے گی۔ مریم نواز ٹرینڈ سیٹر، دوسرے صوبے بھی انہیں فالو کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت عام آدمی کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ مریم نواز نے جو کچھ کہا اس پر عمل درآمد بھی کروا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ علی امین گنجا پور خود ٹک ٹاکر بنے بیٹھے ہیں۔ بلال یاسین بولے کہ روٹی کی قیمت میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر 80% عمل درآمد ہو چکا۔ قیمت کم نہ کرنے پر 23 لوگوں کو گرفتار، 60 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کا چیلنج۔ علی امین گنجا پور کا کہنا ہے کہ سستی روٹی پر عمل درآمد کروا کر دکھاؤں گا۔ اپنے احکامات پر عمل نہ کروا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی ایم 1 ناکام ہوئی یا پی ٹی ایم 2 سے ملک میں تجربے کرنا بند کریں۔ مریم نواز کی حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ساتھ دینے کو تیار ہیں تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنجا پور کی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 اپریل تک توسیع۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے سستی روٹی کی فراہمی چیلنج بن گئی۔ پشاور سمیت کے پی کے میں نان بھائیوں نے سرکاری قیمت پر روٹی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت سبسڈی دے تو قیمت کم کر دیں گے۔
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں انتظامیہ اور نان بائیوں میں آنکھ مچولی جاری۔ سندھ کابینہ میں توسیع کا دوسرا مرحلہ، کابینہ میں 6 سے 8 وزراء شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ نثار کھوڑو، جام خطاب، مخدوم فخر الزماں، امداد مطافی، امتیاز شیخ اور جمیل سنگرو کو وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ ایک خاتون اور اقلیتی رکن اسمبلی کو بھی وزارت ملنے کی توقع ہے۔ گورنر سندھ کامن ٹسوری آج صوبائی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء سے حلف لیں گے۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل، تفتان، نکنٹی، دالبندین میں طوفانی بارشیں، بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ آج سے 2 روز تک پاکستان، ایران، افغانستان کے سرحدی علاقوں میں تیز بارشوں کا امکان ہے۔ کل تک بارشوں کا سلسلہ بالائی علاقوں اور خیبر پختونخوا تک پھیلنے کی پیشن گوئی۔ آج رات سے 2 دن تک کراچی سمیت سندھ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ کل سے 21 اپریل تک پنجاب، اسلام آباد، مری میں وقفے سے بارشیں متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ملک بھر میں اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا اوور بلنگ میں ملوث عملے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی تیز کرنے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ نے ایکس کے بندش کے خلاف درخواست پر رپورٹ جمع کروا دی۔ درخواست گزار کا کوئی بنیادی حق سلب نہیں ہوا۔ درخواست کو ابتدائی مراحل میں ہی خارج کیا جائے، وزارت داخلہ کی اصطلاح۔ شاہد خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت کے لیے سرگرم۔ سابق وزیر اعظم کی گھر آج مشاورتی اجلاس ہوگا۔ مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز، لشکر ریسانی، امان اللہ قزانی، خواجہ محمد ہوتی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پارٹی کے نام اور منشور بارے مشاورت ہوگی۔ پارٹی کے باقاعدہ قیام کا اعلان 15 مئی کو متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن کے وفد کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کے لیے دورہ برازیل۔ 3 روزہ دورے میں الیکشن کمیشن کے اعلیٰ وفد نے مشینوں کا معائنہ کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دنیا کے کئی ممالک میں EVM کا استعمال ہو رہا ہے۔ برازیل کے EVM سسٹم کا شمار جدید ترین نظاموں میں ہوتا ہے۔ نیو نیوز کی خبر پر کمشنر گجرانوالہ کا نوٹس۔ گجرانوالہ میں محکمہ انہار کے اراضی پر مبینہ قبضہ۔ بااثر افراد نے سرکاری اراضی پر مارکی تعمیر کر لی۔ بااثر افراد کا محکمہ انہار کے ملازمین پر بھی تشدد۔ DSPCIA کا ریڈر سرکاری اراضی پر مارکی کی تعمیر کرانے میں ملوث نکلا۔ کمشنر کے حکم پر ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا۔ DHOI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان کا حماس رہنما کے بیٹے اور پوتوں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ کہا ہزاروں فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمیوں پر عالمی برادری خصوصاً مسلم دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے۔ چیئرمین PCB قومی کرکٹ ٹیم کے آفیشل سے ملاقات۔ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر ملاقات کی تصویریں جاری کر دیں۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، سلیکشن کمیٹی کے ممبر وہاب ریاض اور ہیڈ کوچ اظہر محمود ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز زیر بحث رہی۔